میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ شما کوئی بھی ہو، کسی شخص کے دل میں ایمان کا داخلہ ممکن ہی اس وقت ہے جب وہ آقا علیہ السلام کی آل پاک کے ساتھ مودت کا دم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کی مودت واجب ہے، اگر جاننا چاہتے ہو وہ کون ہے، حضور نے پہلے فرمایا میں اگر چاہوں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں مصطفیٰ اور میری تازہ کیا ہم سے، تو جو ان کا ہے اس کا سب کچھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم اہل بیت پاک کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت کے حوالے سے ایپیسوڈ لے کے آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ محترم علامہ محمد اقبال فانی صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں منہاج القرآن انٹرنیشنل اوسلو ناروے کے، ان کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت نکالا۔ تو ہم سب سے پہلے آپ ناظرین و سامعین کے لیے کہ اہل بیت پاک کی عظمت جو ہے، وہ شان جو ہے، وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تو بیان فرمائی ہے، آقا علیہ السلام نے اپنے فرمودات سے بھی بیان فرمائی ہے۔ تو یہ ذرا آپ ہم امت کی اور اہل اسلام کی رہنمائی فرمائیں کہ صحابہ کرام کے دل کے اندر اہل بیت پاک کی اور بالخصوص سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی عظمت اور شان کیا تھی، اور کس طرح وہ ادب و احترام کرتے تھے، اور کس طرح وہ اہل بیت پاک کے لیے جو ہے مودت اور محبت کا درجہ رکھتے تھے۔ اس پر میں محترم علامہ محمد اقبال فانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا اظہار خیال فرمائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضی۔ بہت زبردست سوال آپ اہل بیت پاک کی مودت و غلامی، ان کی نسبت، اس کی اہمیت، عظمت اور شرف کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے کیا ہے۔ اہل بیت پاک آقا علیہ السلام کی پوری امت کے لیے یہ معیار ایمان ہے اور بنیاد ایمان ہے۔ تو جب ہم پوری امت کی بات کرتے ہیں تو اس میں خود تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی امت سے لے کر قیامت تک کی ساری امت شامل ہے۔ ہر ایک کے ایمان اور عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت پاک کی مودت اور غلامی کے ساتھ قائم ہے، اور اہل بیت پاک کی مودت کا تقاضا تو اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں کیا ہے۔ تو جس چیز کا تقاضا اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں کر دیا ہو، اس کی عظمت و شرف کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سارے کے سارے اہل بیت پاک کی عظمت و فضیلت کو ماننے والے تھے، تسلیم کرنے والے تھے، آقا علیہ السلام کے خاندان سے مودت اور غلامی کو نبھانے والے لوگ تھے۔ وہ کبھی بھی مخاصمت رکھنے والے نہیں تھے، اور جن لوگوں نے مخاصمت رکھی یا رکھنے کی کوشش کی ہے تو انہیں کبھی بھی امت میں درجہ ایمان میں شامل نہیں کیا گیا۔ منافقین ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں جو کئی اہل بیت پاک کے ساتھ بغض رکھتے تھے۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود روایت کرتے ہیں کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمارے اہل خاندان کے ساتھ خطاب فرمایا، اور خطاب کر کے آقا علیہ السلام نے ایک قسم اٹھائی اور ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، کہ اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لن يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتکم منی، کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اے میرے اہل بیت وہ تمہارے ساتھ اللہ کی خاطر اور میری قرابت کی وجہ سے مودت نہیں کرتا۔ یعنی اس کے دل میں ایمان جاتا ہی نہیں ہے، وہ کوئی زید بکر کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، ہما شما کوئی بھی ہو، کسی شخص کے دل میں ایمان کا داخلہ ممکن ہی اس وقت ہے جب وہ آقا علیہ السلام کی آل پاک کے ساتھ مودت کا دم بھرتا، ٹھیک ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید میں آیت اتری نا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ،
کہ میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں سوائے اس کے کہ میری آل کے ساتھ مودت کرنا۔ تو جب یہ آیت اتری، اب اس میں تقاضۂ خدا بھی ہے اور تقاضۂ مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے پوچھا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں یہ کون لوگ ہیں کہ الذین وجبت علینا مودتہم، کہ جن کی مودت، جن کی غلامی، جن کی نسبت ہمارے اوپر واجب کی جا رہی۔ اب اس سوال کا جواب بڑا شاندار ہے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ اشکار اٹھیں گے اس جواب پر اور ان الفاظ پر جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے۔ اب جواب دیتے ہوئے حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جن کی مودت واجب کی گئی ہے تو ان میں سب سے پہلے میں ہوں، حالانکہ حضور ہیں۔ یہ نہیں فرمایا علی شیر خدا ہیں، حسن و حسین ہیں، فاطمہ ہیں، یعنی اپنے جواب کا مرکز اپنی ذات کو نہیں بنایا، مولا کائنات علی شیر خدا کی ذات کو بھی نہیں بنایا، حسنین کریمین کی ذات کو بھی نہیں بنایا۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر واجب ہے، تو اپنے جواب کا مرکز آقا علیہ السلام نے سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بنایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کی مودت واجب ہے اگر جاننا چاہتے ہو وہ کون ہیں، حضور نے پہلے فرمایا فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، فرمایا فاطمہ اور اس کا باپ۔ آپ اندازہ کریں، قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جامع الکلام ہونے پر کہ آپ نے مسئلے کو کس بہتر زبردست انداز میں سمجھایا ہے امت کو کہ میں اگر چاہوں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں مصطفیٰ اور میری بیٹی، مگر میں مودت کا مرکز جو ہے وہ اپنی ذات کو نہیں اپنی فاطمہ کو بنا رہا ہوں کہ فاطمہ کی مودت ایمان ہے، فاطمہ و ابوہا اور فاطمہ کا باپ، و بعلہا اور اس کا شوہر، و بنوہا اور اس کے دونوں بیٹے۔ یہاں سے مرکزیت کا پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت پاک کی مرکزیت جو ہے وہ سیدہ پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی کو خود تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ تو یہ اس گھرانے کی جو مودت ہے یہ عین ایمان ہے، یہ اصل ایمان ہے۔ اور کسی شخص کے دل میں اگر حضور کی آل کی مودت نہیں ہے تو وہ لاکھ اعمال کرے، نیکیاں کرے، سجدے، تقوی، طہارت کچھ بھی کر لے، اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کی حدیث پاک۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی اس طرح سے گزارے کہ من صافنا بین الرکن والمقام ولقی اللہ وہو مبغض لآل محمد دخل النار، کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ وہ رکن اور مقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ٹھیک مطاف کے اندر کعبۃ اللہ کے سائے کے اندر اپنی پوری کی پوری زندگی گزار دے اور وہاں پر ہی وہ نمازیں پڑھے، وہاں پر ہی سوئے، وہاں پر ہی جاگے، ہر روز روزہ رکھے، ہر روز عمرے کرے اور تلاوت قرآن کرے اور پوری زندگی میرے گھر میں گزار دے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ مُحَمَّدٍ، لیکن اس کے دل کی یہ حالت ہو کہ اس کے دل میں میری آل کا بغض پایا جاتا ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کی آنکھیں بند ہوگی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، اگر وہ اس کا موت اس حال میں ہوتی کہ میری آل سے بغض رکھتا ہے، داخل النار، جہنم میں جائے گا، لن یقبل اللہ تعالیٰ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ پاک نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول کرے گا نہ نفل عبادت قبول کرے گا۔ یعنی اعمال اور عبادات کی قبولیت کا مدار جو ہے نا وہ اہل بیت پاک کی مودت و غلامی پر، کیونکہ اہل بیت پاک کی جو مودت اور غلامی یہ ایمان ہے اور عمل کی قبولیت کا مدار ایمان پر ہے۔ تو اگر اہل بیت پاک کی غلامی اور مودت نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں، تو جب ایمان نہیں تو عمل قابل قبول یہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے اور اہل بیت پاک کے ساتھ مودت نہیں رکھتا ہے تو وہ قیامت والے دن یہودی بنا کر اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو جو اہل بیت پاک کے ساتھ بغض رکھے اور اسی حال میں مر جاتا ہے تو حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیاً، اللہ اسے یہودی بنا کر اٹھائے گا، یعنی مسلمانوں کی صف میں سے اسے اٹھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد یہ فرمایا کہ جو شخص اہل بیت پاک کے ساتھ بغض رکھتا ہے، حشرہ اللہ یوم القیامت مکتوباً بین عینیہ آیۃ من رحمت اللہ، کہ قیامت والے دن اسے اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان اس کی ناصیہ پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ بندہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ تو اہل بیت پاک کا بغض جو ہے وہ دنیا کا خسران بھی ہے اور آخرت کا خسران بھی ہے۔
نہ دنیا میں وہ بندہ کامیاب ہے نہ آخرت میں، نہ اس کے دل میں ایمان داخل ہوتا ہے، وہ لاکھ عبادات کر لے کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے اہل بیت پاک کی نسبت، ان کی غلامی، ان کے تعلق کی برکت سے اللہ پاک ایمان دیتا ہے، دنیا میں سلامتی دیتا ہے، ان کی غلامی کی برکت سے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور جس کے دل میں، بدبخت کے دل میں ان کی نافرمانی آ جائے، بغض آ جائے، ان کے بارے میں دل کے اندر کجی پیدا ہو جائے، تو اس کے سارے اعمال وہ رد کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کے اوپر تو 14 صدیوں میں امت جو ہے وہ مسلسل عامل ہے۔ یہ امت کا عقیدہ 14 صدیوں میں جو متوارث ہوتا چلا آ رہا ہے آج تک، کہ اہل بیت پاک، ہمارے تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ تو ان 5 تن کے بغیر بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، حسن و حسین و فاطمہ مصطفیٰ علی، یہ 5 تن پاک ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کی مودت کا تقاضا کیا ہم سے، تو جو ان کا ہے اس کا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت والا دن بھی آئے گا نا، تو میں اور میرے اہل بیت اور ہم سے مودت کرنے والے ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اکٹھے بیٹھ کے کیا کریں گے؟ اکٹھا بیٹھنا بھی تو کوئی مقصد تو نہیں، کس لیے بیٹھیں گے، کیا کر رہے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نا اکل و نا شرب، ہم تو کھا پی رہے ہوں گے۔ تو جو حضور کی آل کا بغض رکھنے والا وہ حساب کتاب دے گا، اس کے لیے وہ ایک دن جو ہے یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ان کے لیے ہو جائے گا۔ اور کہاں یہ خوش قسمت ہوں گے کہ یہ کھا پی رہے ہوں گے اور عصر کی 4 رکعتوں کے برابر ان کے لیے یوم قیامت گزر جائے گی۔ تو یہ اہل بیت پاک کی جس میں مودت ہے وہ خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے، اور جو ان سے مودت نہیں رکھتا اور کسی اور کی گن گاتا اور گیت گاتا ہے تو اسے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ حضور کے صحابہ نے ہمیشہ آقا علیہ السلام کے جو اہل بیت پاک ہے ان سے مودت کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو حضور کی آل میں ڈھونڈا کرو، تلاش کیا کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے مولا کائنات علی شیر خدا کو بشارت دیتے، خوش مبارکباد دی تھی انہوں نے، جب حضور نے فرمایا تھا من کنت مولاؤ فہذا علی مولاؤ۔ فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ بخ بخ یا علی انت اصبحت وامسیت مؤمنا لکل مولا لکل مؤمن و مومنہ، کہ آپ تو صبح و شام ہر مومن کے لیے ولی ہیں، تو ہمارے لیے بھی ولی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان لوگوں نے تو ہمیشہ اہل بیت پاک کے حقوق کو ادا کیا ہے اور اس کا حیا کیا ہے اور اس کا خیال رکھا ہے۔ مال غنیمت آتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتے ہیں اور حضرت حسنین کریمین کو زیادہ دیتے ہیں اور اپنے بیٹے کو کم دیتے ہیں۔ ایک بچے تھے وہ ابھی عبداللہ جو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ ابا جان میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں تو مجھے بھی اتنا تو دیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تجھے کیوں دوں؟ کیا ان کے باپ جیسا تیرا باپ ہے؟ کیا ان کی ماں جیسی تیری ماں ہے؟ کیا ان کے دادا جیسا تیرا دادا ہے؟ کیا ان کی نانی جیسی تیری نانی ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیے اہل بیت پاک کی نسبتوں کا کیسے حیا کرنے والے لوگ تھے، صحابہ کرام کیسے حیا کرنے والے تھے آقا علیہ السلام کی آل کی نسبتوں کا۔ تو امت کی خیر بھی اسی میں ہے کہ وہ اہل بیت پاک ان کے ساتھ مودت اور غلامی کا دم ہمیشہ بھریں، اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام ہمیشہ ان کا ادب، ان کی عزت، احترام اسے اپنے پیش نظر رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ انہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہہ دیا، تو کسی جگہ پر ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم تنقیص کریں، نہ تنقیص اہل بیت کا حق ہے نہ ہی تنقیص صحابہ کرام کا حق ہے، یہ دونوں حضور کے دیے ہوئے۔ اللہ رب العزت حضور کی عطا کردہ ہر نسبت کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محترم ناظرین و سامعین، بہت خوبصورت انداز میں علامہ محمد اقبال فانی صاحب نے اہل بیت پاک کی مدد اور عظمت بیان فرمائی، اور وہ جو آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ میں مفہوم ہے کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری اہل بیت۔ تو اس کے عظمت و شان کے حوالے سے اہل بیت پاک کے حوالے سے آپ نے جو ہے رہنمائی فرمائی۔ میں ایک بات یہاں اور کروں گا، جو حدیث پاک آپ نے پڑھی ہے نا، یہ حدیث پاک بھی اسی دن کی ہے، یوم عرفہ کی۔ یوم عرفہ میں جب آقا علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا، اس میں ساری باتیں آقا علیہ السلام نے فرمائیں، تو وہاں پر فرمائی انی تارکن فیکم الثقلین اور انی تارکن فیکم الامرین، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک فرمایا کہ اطرتی اہل بیتی، اور دوسرا فرمایا کتاب اللہ حمد ممدود من الارض الی السماء، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت پاک کی اطرت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ احدہما اعظم من الاخر، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑی ہے۔ بڑی ہے کا مطلب یہ، اعظم ہے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اگر اہل بیت کے شرف اور مقام کی سمجھ نہ آئے تو قرآن کی طرف رجوع کرو،
قرآن تمہیں شرف و تکریم اہل بیت سکھائے گا، اور اگر تمہیں قرآن کی سمجھ نہ آئے تو اہل بیت کی طرف رجوع کرو، اہل بیت تمہیں فہم قرآن دیں گے۔ یہ دونوں، ان دونوں نسبتوں کو تھام کے رکھنا، حتیٰ یاردا علی الحوض، یہاں تک کہ تم حوض کوثر کے اوپر میرے پاس لوٹ کر آؤ تو تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک میں دامت اہل بیت پاک ہو۔ یہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آج کے دن آقا علیہ السلام نے جب 8 ہجری میں یہ خطبہ دیا تھا 9 ذی الحج کو، تو حضور نے یہ فرمایا تھا۔ تو یہ جاتے ہوئے بھی حضور نے اپنی اہل بیت پاک کی مودت اور محبت اور غلامی کا ہمیں درس دیا۔ تو یہ نوز جس طرح بیان فرمایا کہ کتاب اللہ اور میری اہل بیت، تو اس حدیث پاک سے یہ بھی معنی مفہوم نکلتا ہے کہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید جو ہے وہ بھی قیامت تک جو ہے وہ قائم و دائم رہے گی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، اور اسی طریقے سے اہل بیت پاک کا بھی جو ساتھ ذکر فرمائے وہ بھی قیامت تک اللہ رب العزت کی امر سے جو ہے وہ قائم و دائم رہے گی۔ آقا علیہ السلام کی آل مبارک کا جو چمن ہے وہ ہمیشہ قیامت تک شاد آباد رہے گا، قائم و دائم رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس طرح جو ہے کتاب اللہ کی حفاظت کے ذمہ خود لیا، تو اس حدیث پاک سے آقا علیہ السلام نے اپنی آل مبارک کی قیامت تک ہونے کا ذمہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سپرد کر دیا۔ تو حاضرین محترم، آخر میں یہ بھی دیکھیں گے جس طرح صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کی عظمت جو ہے وہ آپس میں محبت اور پیار بیان کیا، تو آپ اہل بیت پاک کے جو 12 امام ہیں ان کی اولاد مبارک اسماء گرامی آپ دیکھیں تو کسی کا نام ابوبکر ہے، کسی کا نام عمر ہے، کسی کا نام عثمان ہے، وہ اصحاب ثلاثہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور سلام اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کتنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ انہوں نے واقع کربلا کے اندر مولا علی شیر خدا کے جو بیٹے شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ باقی بیٹے، ان میں حضرت ابوبکر کے نام پر ان کے نام تھے، حضرت عمر فاروق کے نام پر عمر نام تھا، حضرت عثمان غنی کے نام پر عثمان نام تھا۔ تو یہ آپس میں ان کا محبت اور پیار کی ایک بہت بڑی واضح دلیل اور نشانی ہے۔ اسی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہم دوبارہ علامہ محمد اقبال فانی صاحب جو کہ تہ دل سے مشکور ہیں کہ وہ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت نکالا، تو اجازت دیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ السلام۔